کہ آخر یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے. امت سو گئی ہے. دیکھیں 3 طرح کی موت ہوتی ہے انسان کی. 3 طرح کی موتیں ہوتی ہیں. ایک موت ہوتی ہے اس بدن کی, اس باڈی کی ایک موت ہے کہ اس میں سے روح نکل گئی, روح پرواز کر گئی, اس کی موت ہو گئی. اب اس کی جب موت ہو گئی تو حکم ہے کہ اس کو غسل و کفن دے کے دفن کر دو. اب اس کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کا فائدہ ہے نہ دنیا والوں کا کوئی فائدہ ہے. اس کو رکھو گے, اس میں اسمیل پیدا ہو جائے گی, اس سے بیماریاں جنم لیں گی, لہذا دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے. لہذا نہ رکھو, ان کو سپرد خاک کر دو اس بدن کو. دوسری ہے روح کی موت, دل کی موت, اور تیسری ہے معاشرے کی موت. یہ 3 موتیں ہیں. ایک بدن کی موت, ایک روح کی موت یعنی دل کی موت, اور ایک معاشرے کی, سماج کی موت. اس سے روح نکل جائے تو اس بدن کی موت ہو جاتی ہے. دل سے یاد خدا نکل جائے تو روح کی موت ہو جاتی ہے. ایک دل سے یاد خدا نکل جائے, یاد خدا نہ رہے کسی دل کو. صلوات پڑھ لے بابا صلی اللہ. تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. جس دل کو اللہ کی ہی یاد نہ رہے, ذکر خدا سے مراد یاد خدا, یعنی انسان کسی بھی حالت میں اپنے رب سے غافل نہ ہو, اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو. اگر انسان غافل ہو جائے, یاد خدا نکل جائے, تو وہ دل مردہ دل ہوتا ہے. ظاہر ممکن ہے ٹھیک ہو, لیکن وہ مردہ ہوتا ہے دل. یہ نسخہ ہے. اگر دلوں کو زندہ کرنا ہے تو اس میں خدا کی یاد لے آؤ, اپنے رب کو یاد کرو, اپنے خالق اور مالک کو یاد کرو. اب خالق اور مالک کو یاد کرو گے دل زندہ ہو جائے گا. اور جب دل زندہ ہو جائے, انسان یاد خدا میں زندگی گزارے, تو کبھی بھی خدا بھی اپنے بندے کو فراموش نہیں کرتا. میں نے جہاں تک بھی روایات پڑھی ہیں کہ وہ پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا کہ جب تک وہ یاد خدا سے غافل نہ ہو. کوئی پرندہ بھی اس وقت تک شکاری کا شکار نہیں بنتا جب تک وہ یاد خدا سے غافل نہ ہو. ہم پر جو پریشانیاں, جو مصائب آتے ہیں, یہ غفلت کی وجہ سے, یاد خدا سے غافل ہونے کی وجہ سے. اگر یاد خدا دل سے نکل جائے دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے سچے رہنما, وہ ہمارے ہادی, وہ ہمارے پیشوا, کہ جن کے متعلق سنا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام گھر میں مصلی عبادت بچھا کے نماز ادا کر رہے ہیں, گھر میں ہی ایک بچہ کنویں میں گر جاتا ہے. امام کو پتا, امام اس نماز کو, اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں, بچہ کنویں میں گر جاتا ہے. زوجہ آتی ہے, فرزند رسول بیٹا کنویں میں گر گیا. آج نلکے ہیں یا اس طرح کی سہولیات ہیں, اس وقت گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے, کہ بچہ کنویں میں گر گیا, امام نے نماز کو جاری رکھا. چوتھے امام. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی, زوجہ پریشانی کی حالت میں امام کے سامنے کہ فرزند رسول آپ باپ ہیں, آپ کے سینے میں کیسا دل ہے کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں. امام مسکرائے, کنویں کے قریب آئے. کنویں کے قریب آ کر امام نے فرمایا ہے, کنویں میری امانت واپس کر دے, اے پانی میری امانت واپس کر دے. پانی کنارے تک بچے کو اٹھا کے آیا. امام نے بچے کو پکڑا, کپڑے تک گیلے نہیں ہوئے تھے. زوجہ کہتی ہے مولا میں ماجرا نہیں سمجھی, وجہ کیا ہے, کیا راز ہے؟
امام نے فرمایا جب میں اس کی یاد سے غافل نہیں تھا تو میرا رب مجھ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ بزرگان محترم، دلوں کی موت ہوتی ہے کہ جب دل سے یاد خدا نکل جائے، اپنے ہی رب جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی کو ہم بھول جائیں تو یہ موت ہوتی ہے، دلوں کی موت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے معاشرے کی موت، سماج کی موت۔ سماج کی موت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سماج کی، معاشرے کی موت یہ ہے کہ جب معاشرے سے اقدار الہی نکل جائیں، الہی اقدار ختم ہو جائیں، اسلامی ویلیوز ختم ہو جائیں، جب قرآنی اقدار ختم ہو جائیں کسی معاشرے سے، قرآن ان کو زندہ لاشیں کہتا ہے، چلتی پھرتی لاشیں کہتا ہے قرآن، کہ اقدار ہی اسلامی اقدار ہی ختم ہو گئی۔ سب کچھ پتا ہے، اسلامی اقدار کا نہیں پتا۔ وہی امت بن جاتی ہے کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی امت تھی، اسی کی طرف امیر المومنین کا خطبہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ میں ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے 25 سال کے بعد یہ جو لوگ ملے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے ساتھ میں کیا کروں۔ یہ بوسیدہ کپڑے کی طرح مجھے ملے ہیں، میں ایک طرف سے سیتا ہوں، یہ دوسری طرف سے پھر پھٹ جاتا ہے، دوسری طرف سے سیتا ہوں، تیسری طرف سے پھر پھٹ جاتا ہے۔ یہ اس حالت میں مجھے یہ امت ملی ہے۔ وجہ صرف اور صرف کہ جو 25 سال کا درمیان میں گیپ تھا، کہ 25 سال جو رسول اللہ امت کو جو سفر کروا کے ضلالت سے نکال کے ہدایت پر لے کر آئے تھے، جو غدیر میں اگر امت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا، اگر امت علی کے ہاتھ میں رہتی کبھی بھی واپس نہ جاتی، ضلالت کی طرف نہ جاتی۔ 25 سال کے بعد پھر علی سے کہا جا رہا ہے یا علی سنبھالے۔ علی فرماتے ہیں اب میں ان کا کیا سنبھالوں، ان کا کیا کروں، ان کو کن کا عادی بنا دیا گیا ہے، اب یہ میرے عدل کے متحمل ہی نہیں رہے۔ علی عدل کرتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ علی قتل بھی ہوئے ہیں تو عدل کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، برادران کرام، معاشرے کی موت یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے سے اسلامی قوانین، اسلامی اقدار نکال لی جائیں، اس معاشرے کو سب کچھ پتا ہو، اپنے دین کا پتہ نہ ہو۔ لمن لا عہد لہ لا دین لہ، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہ سمجھے کہ مجھ پہ بھی خدا نے کوئی ذمہ داری عائد کی ہے، جس کو کوئی ذمہ داری نہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، عزیزان گرامی، شیعہ علی امیر المومنین ہوتا ہی ذمہ دار ہے۔ معاشرے کا ذمہ دار ترین شخص علی کا شیعہ ہوتا ہے، امام صادق کا شیعہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہ سمجھے، جس کے کندھے پہ کوئی نہ اپنی ذمہ داری ہو نہ دین کی ذمہ داری ہو، وہ کیسا انسان ہے؟ قرآن کہتے ہیں یہ مردہ ہے، ان کی ذمہ داری ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اقدار کو سمجھیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام زندہ کرنے کے لیے کربلا آئے تھے۔ امام نے قیام کیا، باقاعدہ قیام کیا۔ یزید سے جنگ نہیں تھی، یزیدیت سے جنگ تھی۔ امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ذرا دیکھیں نا حسین جیسا کون ہے اور یزید جیسا کون ہے۔ حسینی صفات، امام حسین علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، امام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے جو امام کی سیرت ہے وہ اگر انسان اپنے اندر لے آئے تو وہ حسینی بن جاتا ہے، اور جو یزید کی عادات و خصلات تھی وہ انسان اپنے اندر لے آئے تو وہ یزیدی بن جاتا ہے۔ یعنی یہ دو رستے ہیں، اور ان رستوں کا تعلق ہماری زبان سے نہیں ہے کہ ہم زبان پہ کس کا نام جاری کیے ہوئے ہیں۔ زبان سے ہم
کہہ رہے ہیں، ہماری زبان معیار نہیں ہے بلکہ ہمارا کردار معیار ہے۔ دو ہی رستے ہیں، کربلا کے بعد تو سارے رستے بند ہو گئے، فقط دو رستے رہ گئے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ اب انسان کے لیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے رستے کا، اپنی اس خدا کی دی ہوئی زندگی کو بسر کرنے کے لیے امام حسین کے رستے کا انتخاب کریں، اور امام کے رستے کا انتخاب جب کریں گے تو اپنے اندر امام کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ خصلت پیدا کرنی ہوگی، وہ صفات اپنے اندر لانی ہوں گی جو حسین ابن علی اپنے ماننے والے سے چاہتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں امام کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عزاداری کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حسینیت ہو۔ جیسا کہ نہج البلاغہ کا وہ خطبہ کہ جب امام سفین پہ گئے، جنگ سفین پہ لشکر کو لے کر گئے تو رستے میں عراق کا ایک شہر ہے انبار شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا کہ آئیں خلیفہ کا استقبال کریں۔ سب کو جمع کر کے کہا کہ خلیفہ وقت کا استقبال کرنا ہے۔ سب نے اپنے شہر کے باہر جہاں سے امام کی سواری گزرنی تھی وہاں پہ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی امام گئے وہاں پہ تو نہج البلاغہ کے جملے ہیں کہ انہوں نے بنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، دمار ڈال رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسی حرکت ہے؟ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین یا علی، ہماری یہ روش ہے کہ ہم عمراء کا، خلفاء کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری اس حرکت کا خلیفے کو کیا فائدہ ہے؟ تمہاری اس حرکت کا، یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو، اس کا خلیفے کو کیا فائدہ ہے؟ اور اس عمل کا بذات خود تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تمہیں سوائے تھکاوٹ کے، دنیا میں تھکاوٹ کے علاوہ اور آخرت میں شقاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس تمہارے عمل کا۔ یعنی لوگ اپنے عمل کو امام کی نسبت دیتے ہیں، نہیں، امام کے عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اپنے عمل کو امام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا۔ بزرگان محترم، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ یعنی تمہارا عمل اچھا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کریں، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہارے عمل کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بد عمل کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی برا سمجھیں۔ ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو، باعث زینت بنو۔ امام حسین علیہ السلام اقدار الہی کے لیے، ان اعلیٰ اقدار کو بچانے کے لیے امام کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ امام نے مدینہ چھوڑ دیا، ان علماء کو بلا کے امام نے جھنجھوڑا جب، کچھ کہتے ہیں مولا ہوا کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں، میں نے خود سنا، بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ دیکھیں اور بھی تو ایسی اعلیٰ شخصیات موجود تھی، وہ کربلا کیوں نہیں گئی، حسین ہی اکیلے کیوں گئے؟ میں کہتا ہوں سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین گئے تھے وہ شخصیات کیوں نہیں نکلی؟ جب فرزند رسول کربلا چلے گئے تھے وہ کیوں گھروں میں بیٹھے رہے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ جب امام نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو کہ بادل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، دین پہ عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے، برائی سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور آپ لوگ خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک بندے کے ضمیر کو جھنجھوڑا، پھر لوگوں نے مشورے دینا شروع کر دیے۔ دیکھیے گا امام کو مشورے، مولا یہ یزید ہے، مر کھپ جائے گا، آپ کہیں چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے، پھر آ جائیے گا۔
امام کے بھائی محمد ابن حنفیہ آئے، فرزند رسول نہ جائیے آپ، نہ کربلا جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم میری جان بچانے کی تدبیریں کر رہے ہو، میں خدا کا دین بچانے کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ تمہیں میری جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، مجھے دین خدا کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ دین پامال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے ابھی دیر نہیں ہوئی اور مسلمانوں کی یہ حالت کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر ان کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گیا اور امت اسلامیہ خاموشی سے قبول کر کے بیٹھ گئی ہے۔ آخر اس امت کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں یہ اسلامی اقدار کو بھول گئے ہیں؟ کیوں یہ سیرت رسول کو بھول گئے ہیں؟ میں اس سوئی ہوئی امت کو، امت اگر سوئی رہے تو چاہے یزید ان پہ حکومت کرے، چاہے کوئی بھی حکومت کرے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنی نمازیں پڑھ کے خوش تھے، اپنے روزے رکھ کے خوش تھے، اپنا حج کر کے خوش تھے۔ ان کو سروکار صرف یہی تھا ہماری عبادات صحیح ہو رہی ہیں، اوپر حکومت کوئی بھی کرے۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ عبادت نہیں جس کے اوپر یزیدیت کا سایہ ہو، وہ عبادت نہیں جس کے اوپر اس جیسا بدترین اور شرابی انسان جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہو۔ امام اس کے خلاف، یزیدیت کے خلاف امام نے قیام کیا۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مولا نہ جائیں، امام فرماتے ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بہت مشورے دیے، پھر امام نے کہا ہاں میں سوچوں گا، بھائی محمد میں تیرے مشورے پہ غور کروں گا۔ رات میں نے آپ کی خدمت میں جو ذکر مصیبت کیا، مختلف لوگوں نے امام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن امام جانتے تھے۔ بزرگان محترم، تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے جب کوشش کی نا کہ کچھ لے کے جائے میرے گھر سے سیدہ زینب، علماء نے لکھا ہے کہ 4 کنیزیں اپنی طرف سے جناب عبداللہ نے سیدہ زینب کی خدمت کے لیے بھیجی تھی۔ 4 کنیزیں۔ کہا سفر لمبا ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ ان 4 سے کہا کہ آپ نے سیدہ کی صرف خدمت کرنی ہے۔ یہ 4 کنیزیں ساتھ تھی، مکہ میں ساتھ تھی، جب عراق کی طرف روانہ ہوئے ساتھ تھی، 2 محرم کربلا پہنچے ساتھ تھی، 7 محرم کو پانی بند ہوا یہ کنیزیں ساتھ تھی، شب عاشور ساتھ تھی، 10 محرم کو بھی ساتھ تھی، لیکن شام غریبہ کے بعد ان کا تذکرہ نہیں ملتا، شام غریبہ کے بعد ان کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ شام غریبہ کے بعد ان کا تذکرہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، اور پھر وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام غریبہ جب حملہ ہوا ہے نا خیموں پہ اور سیدہ کی چادر اتری ہے، یہ 4 کنیزیں یہ منظر دیکھ کے ہی مر گئی تھی کہ جس کی خدمت کے لیے ہم آئی تھی، جب اس کی چادر ہی نہ رہی ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ عزتداروں یہ 4 مر گئیں۔ کوئی سردار جا رہا ہو، صاحب عزت جا رہا ہو، ساتھ کوئی نوکر ہو، ملازم ہو، اگر اس کے سامنے اس صاحب عزت اور سردار کے گریبان کو کوئی پکڑ لے، اس کی کیا عزت رہتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ وہ کنیزیں مر گئیں یہی سوچ کے کہ جس بی بی کی خدمت کے لیے ہم آئی تھی اس کی چادر ہی اتر گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کنیزیں نہیں برداشت کر سکی اور دیکھ کے مر گئی، سیدہ زینب کیوں نہ مری؟ سیدہ زینب کیوں زندہ رہ گئی؟ عزاداروں، سیدہ زینب اس لیے زندہ رہی کہ حسین کو بچانا تھا، امام حسین کو بچانا تھا۔ امام آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، جیسے بہت ساری شخصیات نے آ کر
امام سے ملاقاتیں کی، مدینے سے نکلتے وقت روکنے کی کوشش کی، مشورے دینے کی کوشش کی۔ عزادارو، گریہ کے دن ہیں، میں مصیبت کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ کی زوجہ، رسول اللہ کا حرم، ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، بہت باوفا زوجہ رسول اللہ کی، با عظمت با کمال بی بی، فرماتی ہیں بیٹا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نانی اماں عراق جا رہا ہوں۔ پریشان ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹا نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، بیٹا عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی اماں کوئی وجہ؟ کہا بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے جب میرا بیٹا حسین عراق جائے نا، سمجھنا واپس نہیں آئے گا، سمجھنا حسین واپس نہیں آئے گا، بیٹا نہ جاؤ عراق۔ کہا نانی اماں نہیں، میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا اگر تم نے لازمی ہی جانا ہے تو پھر مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، صاحب کتاب نے جس طریقے سے روایت لکھی ہے، پھر مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ کہا نانی اماں نہیں، میں علم امامت سے جانتا ہوں یہ بات میری شہادت پہ ختم نہیں ہونی، میرے قتل پہ بات رکنی نہیں ہے۔ میرے قتل کے بعد انہوں نے میری بہنوں کو، بیٹیوں کو ننگے سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے کے جانا ہے۔ نانی اماں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نانے کا حرم بے چادر ہو کے بازاروں میں جائے۔ نانی اماں میں نہیں لے کے جا سکتا۔ کہا بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ جو بھی تیری نگری کی زیارت کرے گا اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ بیٹا مجھے نگری دکھانے ہی لے چلو، میں تیری نگری دیکھوں جہاں پہ تو نے بسنا ہے۔ عزادارو کہاں بسنا ہے؟ صاحب کتاب نے یہ روایت لکھی ہے، جانے سے پہلے حسین زمین پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ کے اکیلے حسین زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ نفسیات کو جاننے والے بزرگان آپ بیٹھے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا، اکیلا بیٹھ کے تب زمین پہ خط کھینچتا ہے۔ حسین خط کھینچ رہے ہیں، سیدہ زینب پاس آئی، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں بہن ایک شہر آباد کرنا ہے، اس کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ سیدہ زینب آپ کو پتہ نا کتنی محبت تھی بھائی سے، پتہ کتنی محبت تھی؟ بتاؤں ایک جھلک، کتنی محبت تھی اپنے بھائی سے۔ عرب میں جب شادی ہوتی تھی نا تو 3 دن تک گھر واپس نہیں آتے تھے، کھانا والدین کے گھر سے جاتا تھا۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ دوسرے دن میں گئی ہوں کھانا لے کے جناب زینب کے پاس، جب جناب عبداللہ سے شادی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ سیدہ زینب کی آنکھیں سرخ ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی زینب یہ تیری حالت؟ ٹال مٹول سے کام لیا۔ تیسرے دن پھر پوچھا، جب آنکھیں سرخ دیکھی ہیں برداشت سے باہر ہو گیا، کہا بیٹی زینب یہ تیری حالت؟ کہا اماں آپ کو پتہ نہیں میں نے 3 دن سے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، 3 دن گزر گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عزاداروں کیا دیکھا ہے؟ حسین دوڑتے ہوئے بہن کی گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب پوچھا نا جناب فضہ نے حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا مجھے اماں زہرا خواب میں ملی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا حسین جلدی جاؤ، میری زینب مر جائے گی، اپنی بہن سے جا کے ملاقات کرو۔ عزاداروں انوکھی محبت تھی بہن اور بھائی کی۔ جب حسین خط کھینچ رہے تھے نا، کہا بہن
شہر آباد کرنا ہے۔ کہا بھائی مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا بہن یہ میرے علی اکبر کا محل ہے، یہ میرے بھائی حبیب کا محل ہے، یہ زہیر ابن کہن کا مکان ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا مکان ہے، یہ میرے عباس کا محل ہے، یہ انو محمد کے محل ہے، یہ میرا محل ہے۔ یہ سارے محلات مکانات گنوا چکے نا تو حسین خاموش ہو گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھیا بس تیرے شہر کے مکان ختم ہو گئے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا ہاں بہن میرے شہر کے مکان ختم ہو گئے۔ کہا بھیا تجھے پتا ہے نا مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے اپنے شہر میں جگہ نہیں دو گے؟ حسین فرماتے ہیں بہن تو نے شام کے پہاڑوں میں جا کے سونا ہے، تو نے کربلا نہیں سونا۔ عزادارو جناب ام سلمہ فرماتی ہے جو تیری نگری کی زیارت کرے گا اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا، بیٹا مجھے اپنی نگری ہی دکھا دو۔ حسین فرماتے ہیں نانی اماں اگر میں یہیں پہ رہ کے آپ کو اپنی نگری کی زیارت کروا دوں تو؟ کہا بیٹا کروا دو۔ امام نے اجازت امامت سے 2 انگلیاں بلند کی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں 2 انگلیاں بلند کر کے جناب امام حسین فرماتے ہیں نانی اماں ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جناب ام سلمہ نے جب دیکھا رونا شروع کر دیا۔ کہا نانی اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بیٹا کوئی جوان ہے جس کے سینے میں پرچھی لگی ہوئی ہے اور وہ پرچھی کھا کے تڑپ رہا ہے۔ کہا نانی اماں ایک مرتبہ پھر دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا بیٹا کوئی جوان ہے جس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نہر کے کنارے تڑپ رہا ہے۔ کہا نانی اماں ایک مرتبہ پھر دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا بیٹا کچھ خیمے ہیں جن پہ ظالم حملہ کر رہے ہیں۔ کہا نانی اماں ایک مرتبہ پھر دیکھو۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا کہا بیٹا انگلیاں ہٹا لے میں مر جاؤں گی اور میں یہ منظر نہیں برداشت کر سکتی۔ کہا نانی اماں کیا دیکھا ہے؟ کہا بیٹا کوئی غریب ہے جو زخموں سے چور ہے، داڑھی پہ خون لگا ہوا ہے، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ، بچے کی گردن میں تیر۔ عزادار جب یہ منظر دیکھا کہا بیٹا مجھے جلدی بتا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ مرنے والا کون ہے، یہ مارنے والے کون ہیں؟ جب اتنا سنا کہا نانی اماں برداشت کرے گی، میں بتاؤں برداشت کرے گی؟ کہا بیٹا بتا۔ کہا نانی اماں جس کے سینے میں پرچھی لگی تھی میرے نانے کی تصویر علی اکبر ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے عزادارو۔ کہا کہ جس کے سینے میں پرچھی لگی تھی وہ میرے نانے کی تصویر میرا علی اکبر ہوگا۔ کہا جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے وہ میرے بابا کی تصویر میرا باوفا بھیا عباس ہوگا۔ کہا بیٹا وہ جو خیموں پہ حملے، کہا وہ ہم غریبوں کے خیمے ہوگے۔ کہا بیٹا وہ چھوٹا سا بچہ، عزادارو حسین کے پاس ام رباب کھڑی تھی، علی اصغر 12 دن کا تھا اس دن۔ عزادارو حسین نام نہیں بتایا۔ کہا نانی اماں یہ بچہ دیکھ رہی ہو، تیر کھا کے رونے والا یہی وہ بچہ ہوگا۔ عزادارو اتنا برداشت کر لیا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں نانی اماں آخری مرتبہ پھر میری نگری کو دیکھ لو۔ آپ جو جناب ام سلمہ نے دیکھا کیا دیکھا؟ کہا نانی اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بیٹا کوئی غریب ہے جو زخموں سے چور ہے، جسم پہ کہیں تیر لگ رہے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے اور وہ صدا بلند کر رہا ہے حال من ناصر ینصرنا۔ کہا بیٹا یہ کون ہے مجھے جلدی بتا۔ حسین فرماتے ہیں نانی اماں یہ وہی ہے جسے زہرا نے چکیا 20 کے پالا تھا، یہ تیرا بیٹا حسین ہے۔ عزادارو حوصلے سے جملہ سنیے گا، اتنا سننا تھا ام المومنین غش کر گئی، بے ہوش ہو گئی حضرت ام سلمہ۔ جب بے ہوش ہو گئی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا ام المومنین، ام المومنین